ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سبھی کا استقبال ہے عبدالرحمن قاسمی آفیشیل چینل پر۔ آج آپ سبھی کو جان کر بڑی خوشی ہوگی کہ آج سے اس چینل پر ایک نیا سلسلہ اور ایک نئی سیریز شروع ہو رہی ہے، جس کا نام ہے سوال و جواب سیریز، یعنی سلسلہ سوال و جواب۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم مولانا دامت برکاتہم سے کچھ سوالات عرض کیا کریں گے اور مولانا اس کے جوابات دیا کریں گے۔ اسی کے بعد انشاءاللہ ایک نئی سیریز اور شروع ہوگی جو کمنٹ باکس کے نام سے ہوگی، جس میں آپ حضرات اپنے سوالات کریں گے اور ہفتے میں کوئی ایک دن متعین کر کے اس کے جوابات دیے جائیں گے۔ تو آج اس پہلی سیریز میں مولانا سے جو سوالات کروں گا وہ زکوٰۃ کے تعلق سے کروں گا، کیونکہ رمضان کی مناسبت سے اس طرح کے سوالات بہت اہم ہیں اور زکوٰۃ جیسا اہم فریضہ لوگوں کو جاننا ضروری ہے۔ اس لیے مولانا سے میں پہلا سوال یہ کرتا ہوں کہ زکوٰۃ کا وجہ تسمیہ کیا ہے، یعنی زکوٰۃ نام کیوں رکھا گیا اس عمل کا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مولانا معین انور صاحب ندوی دامت برکاتہم نے سلسلہ سوال و جواب کا تعارف آپ تمام ناظرین کے سامنے پیش کیا۔ انشاءاللہ ہمارے اس چینل پر سلسلہ سوال و جواب چلتا رہے گا، اور آپ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ جو بھی سوالات کرنا ہو آپ حضرات جو ہے سوالات کیجئے۔ انشاءاللہ اس کے جوابات کسی دن سب کے جوابات متعین کر کے علماء کرام سے مشورہ کر کے، ہمارے ساتھ جو ہے بہت سارے علماء کرام جڑے ہوئے ہیں، ان سے مشورہ کر کے انشاءاللہ تعالی اس کے جوابات دیے جائیں گے۔ بہرحال آج کا انہوں نے سب سے اہم اور نہایت ہی ضروری سوال یہ کیا ہے کہ زکوٰۃ کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے ناظرین کو یہ بتلا دیتے ہیں، دیکھیے زکوٰۃ کے لفظی معنی آتے ہیں پاک و صاف کے، زکوٰۃ کے لفظی معنی آتے ہیں پاک و صاف کے۔ اس کے اصطلاحی معنی یہ ہیں کہ جب سال پورا ہو جائے مال پر، یعنی صاحب نصاب کے مال پر، تو اپنے مال کا پورے مجموعے طور پر جوڑ کر کے حساب کر کے اس کا 2.5% اللہ کی راہ میں نکالنا، یہ زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ یعنی یہ جب 2.5% انسان زکوٰۃ نکال دیتا ہے تو یہ 2.5% نکل کر کے اس کے سارے مال کو پاک و صاف کر دیتا ہے۔ اور اگر کوئی زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے تو اس کے مال میں میل کچیل شامل رہتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا ہے، جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے وہ مال نہ چوری ہو سکتا ہے اور نہ آگ میں جل سکتا ہے، نہ وہ غرق ہو سکتا ہے، ڈوب سکتا ہے۔ یعنی تباہی کے مال کے ضائع ہونے کے جتنے راستے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے راستے من جانب اللہ بند ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے زکوٰۃ کی وجہ تسمیہ کی۔ زکوٰۃ کے معنی آتے ہیں پاک و صاف کے، اور جب انسان اپنے مال کی زکوٰۃ نکال دیتا ہے تو اس کا مال ہر قسم کی گندگی سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ پھر انشاءاللہ جو ہے دوسرا سوال جو ہمارے مولانا معین انور صاحب کریں گے، انشاءاللہ اس کا جو ہے دوسری ویڈیو میں جواب دیا جائے گا۔ ہم ناظرین سے درخواست کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ اس چینل سے لوگوں کو جوڑیں تاکہ علمی فائدہ لوگوں کا ہو۔ اللہ مولانا سے دوسرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کے فائدے اور حکمتیں کیا ہیں؟ دوسرا سوال مولانا معین انور صاحب نے یہ کیا کہ زکوٰۃ کے فوائد اور اس کی حکمتیں کیا ہیں۔ مختصر طریقے سے میں آپ حضرات کو جواب دے رہا ہوں۔ زکوٰۃ کے بے شمار فائدے ہیں اور اس کی حکمتیں ہیں۔ فائدے یہ ہیں کہ جس مال کی زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے وہ مال چوری ہونے سے، بے ایمانی ہونے سے، آگ لگنے سے، ڈوبنے سے، ضائع ہونے سے
محفوظ ہو جاتا ہے وہ مال۔ اور اس کی حکمتیں یہ ہیں کہ اہل ایمان کو، مسلمانوں کو اس کے ذریعے سے بے انتہا فائدہ ہوتا ہے۔ جو حاجت مند، ضرورت مند ہوتے ہیں ان کو اس سے بے انتہا فائدہ ہوتا ہے، ان کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہوا کیا ہوا ایک نصاب ہے، لہٰذا مسلمان کو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہایت پابندی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ ناظرین اس چینل سے جڑیں گے اور جو ہے لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کریں گے۔ اب مولانا سے سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کن پر واجب ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کب ضروری ہوتی ہے؟ تیسرا سوال مولانا نے یہ کیا کہ زکوٰۃ کن پر واجب ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کب ضروری ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے سوال کا یہ جواب ہے کہ زکوٰۃ کن پر واجب ہے۔ جو صاحب نصاب ہیں ان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، یعنی ان کو ادا کرنا ان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ بہرحال صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ صاحب نصاب اسے کہتے ہیں جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت یا اس کی رقم موجود ہو، اور اسی طریقے سے کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا یا اس کی قیمت، اس کی رقم موجود ہو، یا کچھ سونا کچھ چاندی ہو جس کے نصاب جوڑے جائیں تو چاندی کے نصاب کے بقدر پہنچ جائیں، 52.5 تولہ چاندی کے بقدر پہنچ جائیں، اتنا مال تجارت ہو، اور اس مال پر سال بھر گزر جائے تو اس کے اوپر اس میں سے زکوٰۃ کا نکالنا یہ ضروری ہے۔ اور جو ہے زکوٰۃ جب مال کی ادا کر دی جاتی ہے تو اس سے پہلے بتلایا جا چکا، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مال کو ہر طریقے سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ ہے زکوٰۃ کے جو ہے کن لوگوں پر جو ہے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو یہ ساری تفصیلات آپ حضرات کے سامنے بتلا دی گئیں۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح جانکاری نصیب فرمائے۔ سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کن کن کو دے سکتے ہیں اور کن کن کو نہیں دے سکتے؟ یہ بہت اہم سوال انہوں نے کیا ہے کہ زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دے سکتے ہیں اور کن کو نہیں دے سکتے۔ دیکھیے، ایک شخص نے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالی تو ظاہر بات ہے جو مستحقین حضرات ہیں ان تک جب اس کی زکوٰۃ پہنچے گی تبھی جا کر کے ادا ہوگا، زکوٰۃ اس کی ادا ہوگی۔ اس کے لیے جو فقراء ہیں، مساکین ہیں، اور اسی طریقے سے یعنی جو صاحب نصاب نہیں ہیں ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ جو صاحب نصاب نہیں ہیں وہ سب جو ہے فقیر میں، مسکین میں، ضرورت مند میں، حاجت مند میں آ جائیں گے، ان سب کو جو ہے زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ اور کن کو نہیں دی جا سکتی؟ ایک اصول، ایک ضابطہ فقہاء کرام نے بیان کیا ہے کہ اپنے خونی رشتے کے اعتبار سے، یعنی وصول و فروع، باپ اپنے بیٹے کو، اپنے پوتے کو، اسی طریقے سے پڑپوتے کو، اپنے جو ہے اسی طریقے سے نانا اپنے نواسے کو، ان لوگوں کو نہیں دے سکتا۔ اسی طریقے سے اوپر کی طرف آ جائیے کہ جو ہے ایک شخص اپنے باپ کو، اپنے دادا کو، اپنے نانا کو، نانی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اسی طریقے سے جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اور اسی طریقے سے غیر مسلم کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ بہرحال زکوٰۃ کے جو ہے بہت سارے مصارف ہیں، بھائی اپنی بہن کو دے سکتا ہے، اسی طریقے سے جو ہے اپنے آس پڑوس میں دیکھیں کون حاجت مند کون ضرورت مند ہے، حاجت مند اور ضرورت مند کو جو ہے زکوٰۃ دے دیں۔ اسی طریقے سے سب سے زیادہ دیکھیے ہمارے ملک کے اندر مدارس اسلامیہ چل رہے ہیں۔ مدارس اسلامیہ میں قرآن و احادیث کی تعلیم ہوتی ہے، تو یہ زکوٰۃ مدارس کی جانب سے سفرائے کرام جو ہے وہ زکوٰۃ کی رقم وصولتے ہیں وکیل بن کر کے، لہٰذا اپنی زکوٰۃ جو ہے مدارس اسلامیہ کے اندر دے کر کے دوگنا ثواب حاصل کریں، دوگنا ثواب حاصل کریں، کیونکہ ایک تو اس سے زکوٰۃ مستحقین کے پاس پہنچے گی، دوسرے اس سے جو ہے دین کی نشر و اشاعت ہوگی۔ بہرحال یہ وہ چند مصارف کا تذکرہ کر دیا گیا۔ بہرحال مجھے امید ہے کہ ہمارے ناظرین
اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر سب لوگ زکوٰۃ نکالنے لگیں تو اس سے مسلم معاشرے پر کیا فرق پڑے گا اور کیا اثر پڑے گا؟ یہ سوال بھی ماشاءاللہ انہوں نے بہت اہم کیا ہے کہ اگر سارے لوگ زکوٰۃ نکالنے لگیں تو اس سے مسلم معاشرے پر کیا اثر پڑے گا۔ یقیناً اگر سارے لوگ زکوٰۃ اپنے مالوں کی انصاف کے ساتھ صحیح طریقے سے نکالنے لگیں تو انشاءاللہ ہمارے مسلم معاشرے کے اندر کوئی بھی غریب، کوئی بھی فقیر، کوئی بھی مسکین نہیں رہے گا، اور مدارس اسلامیہ والے جو ہے قرض میں بھی نہیں ہوں گے اگر صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکال دی جائے۔ چونکہ مثال کے طور پر ایک سال لوگوں نے اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالی اور کئی لاکھ رقم بن گئی، انہوں نے ایک فہرست تیار کر لی، انہوں نے ایک مستحقین کی فہرست تیار کر دی، ہمیں فلاں فلاں علاقے میں مستحقین کو بانٹنا ہے، اتنی رقم ان سب کو دے دیں کہ وہ جو ہے اس رقم کے ذریعے سے کوئی کام کر لیں، کوئی اپنا جو ہے اس سے چھوٹا موٹا بزنس کر لیں۔ ایسے جو ہے چند سال اگر پابندی سے جو ہے مستحقین کو دیا اور انصاف کے ساتھ زکوٰۃ نکالا تو انشاءاللہ مسلم معاشرے کے اندر کوئی بھی فقیر، کوئی بھی مسکین، کوئی بھی محتاج نہیں رہے گا۔ بہرحال میں یہ آخری سوال تھا، میں ناظرین سے درخواست کرتا ہوں جو ہے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں اور اس چینل سے لوگوں کو جوڑیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ایسے معلومات لوگوں تک پہنچے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان مسائل کی صحیح جانکاری اور اس کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔